وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 26واں پارہ مکمل پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کے اندر جناتوں کے ایک گروہ اور جناتوں کی ایک جماعت کا تذکرہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ کے اندر ایک بازار تھا، بازار عکاظ۔ اس بازار کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے تھے لوگوں کو ایمان اعمال کی دعوت دینے کے لیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب دعوت کے لیے جاتے تو کبھی کسی کے گھر پر جاتے، کسی کے کاروبار کی جگہ پر جاتے، حج کے قافلے آتے تو ان کو حج کے قافلوں کو دعوت دیتے، بازار کے اندر جو لوگ رہا کرتے ان کو بازار میں جا کر دعوت دیتے۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر طبقے کے پاس جا کر ان کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ تو آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بازار عکاظ میں جا رہے تھے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر دعوت کے لیے گئے، صبح کا نماز کا وقت تھا، تو آپ نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ تو جب آپ نماز پڑھا رہے تھے صبح کی، تو اس وقت کے اندر جناتوں کا ایک گروہ وہ زمین کے اندر الگ الگ جگہوں پر جماعت گئی تھی جناتوں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات آسمان دنیا تک جاتے تھے، اللہ کے جو حکم نازل ہوتے تھے فرشتے اس کا تذکرہ کرتے تھے، تو کچھ باتیں ان کی سن کر وہ زمین پر آ کر کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ ایسا ہونے والا، ایک بات ان میں سے بتاتے 100 جھوٹ ملا دیتے تھے اس کے اندر۔ تو یہ جنات کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو جناتوں کا اوپر جانا بند ہو گیا۔ اب جیسے ہی اوپر جاتے تو ستارے ان کے اوپر مارے جاتے تو واپس وہ آ جاتے۔ تو بہت پریشان تھے کہ آخر دنیا کے اندر یہ کیا بات ہوئی کہ جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں تک جانا بند ہو گیا، ہم کوئی بات لے کر نہیں آ پا رہے وہاں سے۔ تو یہ الگ الگ جگہوں سے الگ الگ جگہ پر جماعتیں گئی جناتوں کی کہ دنیا میں دیکھنا چاہیے کیا انقلاب آیا ہے اور کس وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے تو جناتوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی، تو اس نے قرآن، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب پڑھ رہے تھے نماز میں، وہ قرآن سنا۔ تو جیسے ہی قرآن سنا تو وہ قرآن کو سن کر رک گئے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب جناتوں کی ایک جماعت جو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف آئی اور اس نے آپ سے قرآن کو سنا، یستمعون القرآن، اس نے قرآن کو سنا، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، تو وہ جو جنات موجود تھے ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، یعنی سنو یہ کیا کلام ہے، کیا پڑھ رہے ہیں۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب حضور کلام پڑھ چکے، قرآن پڑھ چکے، تو یہ اپنی قوم کی طرف لوٹے ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے۔ اور کیا سمجھایا؟ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اے قوم اللہ کے داعی کی بات کو قبول کرو۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے قوم اللہ کے داعی کی بات کو قبول کرو۔ ہم تو ایمان لے کر آ گئے کہ اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، یغفر لکم من ذنوبکم، کہ اس کے ذریعے سے گناہ معاف ہو جائیں گے، من ذنوبکم بعض گناہ، من ذنوبکم بعض گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ دردناک عذاب سے نجات دے دیں گے۔ یہ من ذنوبکم بعض گناہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی حقوق جو عباد ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے، وہ تو ادا کرنا پڑیں گے، اور حقوق اللہ جو ہیں جو آج تک کر چکے وہ ایمان کی وجہ سے وہ معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے قوم اللہ کے داعی کی بات کو قبول کرو۔ اور آگے فرمایا ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دون اولیاء اولئک فی ضلال مبین، جو اللہ کے داعی کی بات کو قبول نہیں کرے گا وہ اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتا، اور اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ جو جماعت تھی یہ کئی شان نزول اس میں، تو سب کو ملا کر بتا رہا ہوں۔ ان میں سے بعض مفسرین کہتے ہیں یہ جنات جو ہے نا یمن سے آئے تھے، مقام نصبیین کے یہ جنات تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یہ 9 یا 7 جنات تھے۔ جب یہ یہاں سے اس قرآن کو سن کر چلے تھے تو پھر انہوں نے اپنی قوم کو وہاں پر جا کر دعوت دی،
جب قوم نے ان کی بات کو سنا تو 300 جنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن جو یہ سن کر آئے تھے اس قرآن کے اوپر ایمان لے کر آ گئے، اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت پر، ان کی دعوت پر 300 جناتوں نے ایمان کو قبول کیا۔ اسی کو فرماتے ہیں جو سورہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا ہے وہ اسی جنات کی جماعت کا تذکرہ کیا ہے۔ جنات کی حاضری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 6 مرتبہ ہوئی ہے، آپ کی زندگی میں 6 مرتبہ ہوئی ہے، جس میں سے 5 مرتبہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ایک موقع ایسا تھا جس میں ملاقات نہیں ہوئی، جنات آئے، قرآن کو سنا اور سننے کے بعد چلے گا، اپنی قوم کو دعوت دی اور اس دعوت کے اوپر لوگوں نے ایمان کو قبول کیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی اطلاع کہ آپ کا قرآن جنات سن کر گئے ہیں، سورہ جن میں بتایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اس کے اندر بتایا کہ جنات کی جماعت نے آپ کے قرآن کو سنا ہے۔ جنات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ جنات کو جنات اس لیے کہتے ہیں کہ جن کے معنی ہوتے ہیں چھپا ہوا ہونا، جنات انسانوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو جنات کہا جاتا ہے۔ جس طرح انسانوں کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اسی طرح جناتوں کی طرف بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم، جنات اور انسان سب کو مخاطب ہے۔ جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کو آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جب اللہ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سن کر گئے، پھر ایک موقع پر پھر آنا ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی توشہ، کوئی زاد راہ آپ مرحمت فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا توشہ راہ اور تمہارا زاد راہ یہ ہے کہ تمہارے لیے ہر ہڈی کے اوپر گوشت ہے، یعنی تمہاری غذا ہڈی ہے۔ اس لیے فرمایا جو مومن جنات ہوتے ہیں ان کی غذا وہ ہڈی ہوتی ہے جس کو بسم اللہ کے ذریعے سے ذبح کیا گیا ہو، ہر وہ جانور کی ہڈی ان کے لیے کھانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اور جس جانور کو بغیر بسم اللہ کے ذبح کیا جاتا ہے اس کی ہڈیاں ہر ان جناتوں کی جو اللہ کے منکر ہے ان کی غذا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے غذا ہڈیاں ہیں اور تمہارے جانوروں کے لیے کوئلہ اور لید، یعنی جو گندگی ہوتی ہے کوئلہ اور لید، یہ تمہارے جانوروں کے لیے غذا ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جنات جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو جناتوں کے اندر ماننے والے بھی تھے، نہیں ماننے والے بھی تھے، تو اس لیے ان کو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا تو ان کو ڈھکیل دیا پہاڑوں کی طرف، بستیوں کی طرف، جنگلات کی طرف، سمندروں کی طرف، ان جگہوں پر ڈھکیل دیا۔ اس لیے آدمی کو، مرد کو بھی اور عورت کو بھی ان تمام جگہوں سے بچنا چاہیے اور ان تمام جگہوں پر نہیں جانا چاہیے جو کھنڈرات ہوتے ہیں، جو جنگلات ہوتے ہیں، جو اجڑی ہوئی بستیاں ہوتی ہیں، اجڑے ہوئے مکانات ہوتے ہیں، کہ انسان پھر ان وجہ سے حالات میں اور مشکلات کے اندر آدمی پھنس جاتا ہے۔ جنات سے متعلق یہ بات بھی آتی ہے روایتوں کے اندر کہ جنات آخر شکل کیسے بدل لیتے ہیں، انسان کی شکل کے علاوہ دوسری شکلوں میں کیسے آ جاتے ہیں، جیسے سانپ کی شکل میں آ جاتے ہیں، کتے کی شکل کے اندر آ جاتے ہیں، بچھو کی شکل کے اندر آ جاتے ہیں، گدھے کی شکل کے اندر ہوتے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ جنات و شیاطین میں یہ سب باتیں لکھی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری شکلیں اختیار کرتے ہیں، تو کیا ان کو خود اتنی قدرت ہے کہ وہ اپنی شکل اختیار کر لیں؟ نہیں، ان کو یہ قدرت نہیں ہے کہ یہ اپنی شکل اختیار، اللہ نے ان کو کچھ کلمات سکھا رکھے ہیں، اگر وہ کلمات پڑھ لیتے ہیں تو ان شکلوں میں یہ تبدیل ہو جاتے ہیں، کہ ان شکلوں کے اندر وہ کلمات کو پڑھ لیتے ہیں، وہ نہیں پڑھتے ہیں تو اپنی اصل حالت کے اندر رہتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جنات سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی کو پڑھا کرے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی ہے، قرآن کی عظیم آیت ہے۔ آدمی صبح اور شام کا یہ معمول بنائے کہ 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام کو یہ آیت پڑھے۔ اسی طرح 18ویں پارے کے اندر افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہاں سے لے کر آخر تک یہ سورت پورا ہونے تک یہ آیت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے جس آدمی پر جنات کے اثرات ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، کہ یہ آیت پڑھے، کان میں دم کریں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور عبداللہ بن مسعود دونوں تھے، دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس کو جو ہے نا عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور اس کے کان میں کچھ پڑھ کر دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن مسعود تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا ہے؟ فرمایا میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، آخر تک یہ آیتیں پڑھی ہیں۔ فرمایا ابن مسعود اگر تو اس آیت کو پہاڑ پر پڑھ دیتا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا، اگر اس کو پہاڑ پہ پڑھ دیتا تو یہ یقین کی بات ہے، آدمی یقین کے ساتھ پڑھے، پھر انشاءاللہ دیکھے کیسا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق نصیب فرمائے۔